آل عمران کی 5 آیات، آیت نمبر 189 سے آیت نمبر 194 تک آج کے درس کا حصہ ہے۔ اگرچہ آیت نمبر 189 کل ہم نے پڑھ لی تھی، لیکن چونکہ یہ جو آنے والی 4 آیات ہیں بلکہ پورا رکوع ہی اسی آیت کریمہ کے حوالے سے ہی اس کی تشریح، اس کی تفسیر یا اس کے دلائل پر مشتمل ہے، اس لیے اس آیت کریمہ کو میں نے دوبارہ پڑھا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آیت نمبر 189 ہے، اس میں 3 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ اس میں کتنی باتیں بیان ہوئی ہیں؟ نمبر 1، اللہ کی الوہیت، للہ، اللہ کی الوہیت۔ نمبر 2، اللہ کی مالکیت، للہ ملک السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں کی ملکیت کس کی؟ اللہ کی۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری کہ وہ قادر مطلق ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، قادر مطلق ہے۔ تو 3 باتیں ہوگی۔ ایک، اس کا ذاتی تعارف، 2، اس کی 2 صفات، یعنی 2 باتیں کہہ رہے ہیں آپ، اس کو 3 باتیں کہہ رہے ہیں۔ ایک تو اس کا ذاتی تعارف ہے اور دوسرا اس کی صفات 2 بیان فرمائی گئی ہیں۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی الوہیت کو بیان کیا اور اپنی مالکیت اور قدرت کو بیان کیا، آنے والی جو آیات کریمہ ہیں ان کا تعلق اسی الوہیت اور قدرت پر دلائل کے طور پر ہے کہ وہ الہ ہے، تو اس کے الہ ہونے کے دلائل کیا ہیں؟ وہ مالک ہے، اس کے مالک ہونے کے دلائل کیا ہیں؟ وہ قادر ہے، تو اس کے قادر ہونے کے دلائل کیا ہیں؟ یہ باتیں اگلی آیات کریمہ میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ جیسا سورہ بقرہ کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ دعائیں مومنین کو سکھلائیں، بالکل اسی طرح سورہ آل عمران کے اختتام پر بھی کچھ دعائیں مومنین کو تلقین فرمائیں۔ نمبر 4، ان آیات کریمہ کی فضیلت سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات کے حوالے سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سے فضیلت یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو آدمی رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات کو پڑھ لے گا تو یہ آخری 3 آیات اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ یعنی اگر وہ رات بھر ذکر اذکار نوافل وغیرہ نہ بھی پڑھ سکے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ان 3 آیات کریمہ کی تلاوت کی برکت سے ثواب اور اجر درج فرمائیں گے۔ بالکل اسی طرح سورہ آل عمران کی یہ جو آیات کریمہ ہیں، اس میں 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہاں آیت نمبر 190 سے لے کر آیت نمبر 194 تک 4 آیات، یا پھر آیت نمبر 190 سے لے کر کے سورت کے اختتام تک مکمل رکوع، دونوں اقوال موجود ہیں۔ دونوں اقوال کے نتیجے میں جو فضیلت ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی رات کو سونے سے پہلے ان آیات کو پورے رکوع کو یا کم از کم 4 آیات کو پڑھ لیتا ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے، مشکات شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ رب العزت اس آدمی کے نامہ اعمال میں قیام اللیل کا اجر رکھتے ہیں۔ جو آدمی ان آیات کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں قیام اللیل کا اجر درج فرما دیتے ہیں، گویا وہ رات بھر اللہ کے سامنے قیام کرنے والوں میں شامل ہے۔ تو یہ معمولی فضیلت اور معمولی درجہ نہیں ہے، اس لیے اہتمام کرنا چاہیے ان فضائل کی بنیاد پر، ان ترغیبات کی بنیاد پر جو کسی آیت کریمہ کے حوالے سے یا آیات کے حوالے سے یا سورت کے حوالے سے ہمیں ملے، اس پر عمل درآمد کی پوری کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے۔ جی، عمل ہی وہ ہے کہ جس سے انسان کی زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اچھا عمل ہوگا تو جنت، اور برا عمل ہوگا تو جہنم۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اس کے وجود میں عناصر 4 ہیں۔
نہ صرف نور ہے، نہ صرف نار ہے، بلکہ عناصر اربع ہے۔ تو اس انسان کو جو ترقی ملنی ہے وہ نہ نور کی بنیاد پر نہ نار کی بنیاد پر، یہ ترقی کہاں سے ملنی ہے؟ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو جو کچھ ملنا ہے وہ اس کی جد و جہد، کوشش اور محنت سے ملنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ انسان کوشش کرے گا، اب نتائج اللہ پر چھوڑ دے گا کہ پروردگار اس کے کیا نتائج رکھتے ہیں۔ لیکن ادھر سے خالق کائنات کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ نیکی کرنے والوں کی نیکی کو ضائع نہیں کرتی، نیکی کرنے والوں کی نیکی کو ضائع، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اچھا جی توجہ، یہ چند باتیں تمہیدی تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت عطا رحمہ اللہ نے، تابعی ہیں، انہوں نے سوال کیا، اماں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خاص واقعہ عجیب و غریب ہو وہ ذرا سنا دیجیے، دل کو اطمینان اور قرار مل جائے۔ اماں جی نے فرمایا کہ ایک رات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس میرے لحاف میں تھے، تو کچھ دیر گزرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مجھے اگر اجازت دو تو میں اللہ کے سامنے قیام کر لوں۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ مجھ سے اجازت، تو میں نہیں، یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کا حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور پھر آپ نے لمبا قیام فرمایا، لمبا رکوع کیا، لمبے لمبے سجدے فرمائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو تلاوت کیا، اور اتنی آہوزاری اور اتنی گریہ اور اتنی بکا، اتنا رونا اور اتنا آپ نے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کیا کہ آپ کے رونے کی آواز پورے حجرے میں گونج رہی تھی۔ اور حالت یہ ہوئی کہ اسی حالت میں آپ نے سحری کا وقت ختم کر دیا، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ آئے کہ یا رسول اللہ آپ اتنا رو رہے ہیں، آپ اتنا رو رہے ہیں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اماں جی کہتی ہیں میں نے خود عرض کی کہ اللہ کے رسول آپ اتنا رو رہے ہیں، جب کہ اللہ نے آپ کے متعلق یہ فرما دیا کہ آپ کی اگلی پچھلی تمام تقصیرات، تمام خطاؤں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ مراد یہ کہ آپ کی وجہ سے دوسروں کی معافی ہوتی ہے، تو آپ خود اتنا رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جواب کیا ارشاد فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ میری وجہ سے اس نے اگلے پچھلوں کی خطائیں اور گناہوں کو معاف کر دیا۔ اماں جی فرماتی ہیں اس رات یہ آیات کریمہ نازل ہوئی، اس رات یہ آیات کریمہ نازل ہوئی۔ تو ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی الوہیت، اپنی مالکیت اور اپنی قدرت کے دلائل بھی دیے ہیں، اور ساتھ ان دلائل پر غور و فکر کرنے والوں کی توصیف، مدح سرائی اور ان کی تعریف بھی کی ہے، اور انہیں تلقین کی ہے کہ وہ کیسی دعائیں اپنے لیے مانگا کریں۔ تو بتلایا ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ دوزخ سے پناہ مانگیں، اپنی خطاؤں، لغزشوں، کوتاہیوں اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں، اور منادی کی ندا پر لبیک کہتے ہوئے اطاعت اور فرمانبرداری پر کمر بستہ ہو جائیں، اور اللہ سے جنت کو طلب کریں، اس کی رضا اور اس کی بخشش کو طلب کریں، کیونکہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ ہے خلاصہ ان آیات کریمہ کا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اب آیات کریمہ کو ہم غور سے پڑھیں گے اور اس کے ضمن میں جو باتیں ہوں گی وہ میں عرض کروں گا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کو ہے، یعنی اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ غور کیجئے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بہت لمبا چوڑا دعویٰ نہیں کیا۔ کیا کہا ہے؟ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی کس کے پاس؟
مختصر سا جملہ ہے، لیکن اس جملے میں کائنات کو سمو دیا ہے۔ آسمانوں کی بادشاہت اس کے پاس، تو گویا آسمانوں کے اندر، آسمانوں کے اوپر، آسمانوں کے نیچے جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ زمینوں کی بادشاہی کس کے پاس؟ گویا زمینوں کے اوپر، زمینوں کے اندر یا زمینوں سے نیچے جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اوپر بھی اللہ کا، نیچے بھی اللہ کا۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دو سمت جو بیان فرمائی ہیں، ان دونوں سمتوں کو بیان کر کے احاطہ فرما دیا کہ اس کائنات رنگ و بو کا مالک کون؟ اللہ۔ اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اچھا جی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ وہ الہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو آسمان ہمیں سجا سجایا نظر آ رہا ہے، یہ زمین جو ہمیں بچھی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ جو دن اور رات کا تغیر ہمیں معلوم ہو رہا ہے، یہ کس کی منشا سے ہو رہا ہے؟ کیا خود بخود چل رہا ہے؟ کیا یہ آٹومیٹکلی اس کے اندر نظام چل رہا ہے؟ نہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے کس کی مرضی سے؟ اللہ۔ کس کی مرضی سے؟ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور اللہ اپنی مرضی سے سارا کچھ کر رہے ہیں، اور اللہ اس عمل میں کسی کے محتاج نہیں ہے۔ لا وزیر اللہ ولا مشیر اللہ، نہ اس میں اللہ کسی سے مشورہ کرتے ہیں، نہ اللہ کے لیے کوئی وزیر ہے، نہ اللہ کے لیے کوئی مشیر ہے، نہ اللہ کے لیے کوئی جو ہے وہ اسباب کی اللہ کو محتاجی ہے، نہ اللہ کے لیے کسی مخلوق کی محتاجی ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، ہاں ساری کائنات اسی کی محتاج ہے۔ ان فی خلق السماوات، بہت مطلب مختصر سا جملہ، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوے کی وہ دلیل پیش کر دی ہے کہ جو اتنی مضبوط اور مستحکم ہے کہ آج تک اس دلیل کو کوئی رد نہیں کر سکا۔ الوہیت الہ کے لیے یہ وہ مضبوط ترین دلیل ہے کہ آسمانوں کو اس نے بنا دیا۔ یہ آسمانوں کا بنانا اس کی طرف سے اتنی بڑی دلیل، اتنی مضبوط دلیل، اس کی تردید نہیں ہو سکتی۔ اور خود خدا نے چیلنج کر کے کہا ہے، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، رب کی بنائی ہوئی چیزوں میں تم کسی قسم کا عیب تلاش نہیں کر پاؤ گے۔ ایک دفعہ نہیں، فرجع البصر کرتین، بار بار اپنی آنکھوں کو اٹھاؤ، دیکھو، غور کرو، لیکن تمہیں اس میں کوئی کجی، کوئی نقص، کوئی عیب نظر ہے؟ اس کائنات رنگ و بو میں ہم بے شمار چیزوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، جس میں انسان کا عمل دخیل ہے، انسان اس میں عمل کرتا ہے، انسان کے عمل سے وہ صنعت و حرفت کے کارخانوں سے نکل کر کے ہمارے سامنے معرض وجود میں آتی ہے، اور ہم اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ آپ چھوٹی سی سوئی سے لے کر کے ایروپلین تک، آپ سائیکل سے لے کر کے ٹرین تک، آپ گاڑی سے لے کر کے آپ دوزوں تک، یا بڑی بڑے جو جہاز ہیں، جو کشتیاں ہیں، جن کو آج کے دور میں بڑی بڑی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، بڑے بڑے نام ان کے رکھے گئے، کوئی ٹائٹینک ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا، یہ تمام کے تمام جو جہاز ہیں، باری بیڑے، باری جہاز یا فضا میں اڑنے والے جہاز، ان تمام کو انسانوں نے بنایا ہے کہ نہیں؟ لیکن ایک کمال فرق ہے، ایک کمال فرق ہے، اللہ انسان اپنی بنائی ہوئی چیز پر دعویٰ نہیں کر سکتا، اور اگر دعویٰ کرے بھی تو میرا مالک اور خالق اس دعوے کو پورا ہونے نہیں دیتا۔ ٹائٹینک کے بنانے والے نے دعویٰ کیا، اسے گاڈ بھی آ جائے تو ہلاک نہیں کر سکتا، اللہ نے پہلے ہی سفر میں غرق کر دیا، پہلے ہی سفر میں۔ اللہ کی الوہیت کو، اس کی غیرت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی چیلنج کرے گا تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہم دیکھتے یہ ہیں کہ ہمارے پاس
جتنی چیزیں انسانی صنعت اور حرفت کا نتیجہ ہیں، ان چیزوں میں نمبر 1 تو انسان دعویٰ نہیں کر سکتا، نمبر 2 ان چیزوں کے اندر کوئی پائیداری نہیں ہے، نمبر 3 ایک اور کمال چیز ہے، اور وہ چیز یہ ہے ان تمام چیزوں کے اندر اگر ہم ایک بات غور کریں مشترکہ طور پر، ان تمام چیزوں میں ایک اور بات غور کریں جو مشترکہ طور پر ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ اور کیجیے گا، وہ بات یہ ہے کہ انسان کی بنائی ہوئی چیزیں حوادثات کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہ غیر مطمئن، غیر تسلی بخش چیزیں ہیں، ان سے جہاں انسانوں کو فائدے ہوتے ہیں وہاں پر انسان نقصان بھی اٹھاتے ہیں۔ آپ دیکھیے جہاز اتنی بڑی نعمت ہے اور اتنی بڑی سہولت ہے، لیکن ان کے حادثات ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ آج تک ہزاروں انسان لقمہ اجل بن چکے ہیں ان جہازوں کے گرنے سے۔ ٹرین ہے، اپنی پٹری پہ چل رہی ہوتی ہے، اچانک حادثہ پیش آتا ہے، پٹری سے اتر جاتی ہے، اور آج تک ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں پوری دنیا میں۔ کاریں ہیں، حجی دوسری گاڑیاں ہیں، جو بھی چیزیں انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں، اگر ہم ان پہ غور کریں ان کے اندر اطمینان نہیں ہے، تسلی نہیں ہے۔ میں نے 3 باتیں عرض کی۔ نمبر 1 انسان دعویٰ نہیں کر سکتا ان کی مضبوطی کا، نمبر 2 خود ان کے اندر مضبوطی ہے بھی نہیں، پائیداری ہے بھی نہیں، اور نمبر 3 حوادثات کا شکار ہوا۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں آج تک حوادثات کا شکار نہیں ہوئی، جن پر میرے رب نے چیلنج دے کر کے کہا وہ چیزیں حوادثات کا شکار نہیں ہوئی۔ ہاں، ان چیزوں کے سے ہٹ کر حوادثات کا پیدا کرنا یہ اللہ کی مزید قدرت کی دلیل ہے، لیکن اس نے آسمانوں کو بنایا، اس نے زمینوں کو بنایا، اس نے ستاروں کو بنایا، اس نے چاند سورج کو بنایا، دن اور رات کے تغیر اور تبدل کو بنایا، اس نے نظام شمسی کو قائم کیا، اس نے نظام قمری کو قائم کیا، ان میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں دیکھتے۔ آج 16 جولائی ہے، جو 16 جولائی سن 2001 میں وقت تھا، جو ٹائم تھا طلوع آفتاب کا اور غروب آفتاب کا، آج 21 سال کے بعد یا 20 سال کے بعد وہی ٹائم ہے۔ بلکہ اگر آپ کے پاس کیلنڈر موجود ہے، آپ کے پاس وہ نظام الاوقات موجود ہے جو 1 صدی پرانا ہے، تو 1 صدی پرانا بھی جو نظام الاوقات ہے اس میں اور آج کے دن میں کوئی تغیر و تبدل۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ رب کا بنایا ہوا نظام غیر متعین ہے، متغیر ہے، اس میں کوئی تبدل اور تغیر نہیں ہوتا، اتنا مضبوط، اتنا پائیدار ہے کہ وہ چیلنج دے کے کہتا ہے کہ تم اس میں نقص اور عیب دکھاؤ۔ اور نمبر 3 حوادثات نہیں ہوتے، ہاں تب ہوں گے جب وہ بنانے والا چاہے گا، خود سے نظام کے اندر کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ آپ کی گاڑیاں بنانے والا، آپ کی صنعت و حرفت چیزیں بنانے والا انسان جتنا مرضی دعویٰ کرے، لیکن وہ چیزوں کو حوادثات سے بچا نہیں سکتا۔ گویا چیزوں کے اندر حوادثات اس کی منشا اور مرضی کے بغیر ہوتے ہیں۔ رب کے بنائی ہوئی اس دھرتی پر، اس نظام، اس کائنات کے نظام میں کوئی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر ہلتی نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر تو ایک پتا بھی درخت سے نہیں گرتا، تو تغیر اور تبدل تو بڑی دور کی بات ہے، چیزوں کا ٹکرا جانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ حوادثات جب بھی ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، لیکن زمین کے اندر چیزوں میں جو حوادثات ہوتے ہیں یہ انسان کی مرضی سے نہیں ہوتے، ورنہ کوئی کمپنی دنیا میں یہ نہیں چاہتی کہ میری بنائی ہوئی چیز میں کوئی حادثہ پیش آئے، اس لیے کہ جب اس کی بنائی ہوئی چیز میں کوئی حادثہ، کوئی واقعہ پیش آئے گا تو کمپنی سے اعتماد اٹھ جائے گا، کمپنی سے۔ اور ایک اللہ ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے سورج کو بنایا ہے، سورج میں تغیر و تبدل نہیں آ سکتا، ہاں جس دن میں چاہوں گا تو اذا الشمس کورت، سورج کو بے نور کر دوں گا۔ میرے بنائے ہوئے پہاڑوں میں کوئی تغیر و تبدل نہیں آئے گا، لیکن جب چاہوں گا ان پہاڑوں کو روئی کے گالوں کی مانند اڑا کر کے رکھ دوں گا۔ میرے بنائے ہوئے ستاروں میں کوئی تغیر و تبدل نہیں، لیکن جب میں چاہوں گا وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ،
میرا بنایا ہوا آسمان اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں، آج نہیں لاکھوں سال پہلے سے اسی طرح ہے، ایسے ہی رہے گا، لیکن جس